اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ دونوں لفظ بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفاتی نام ہیں اور دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں۔ ان دونوں کا مفہوم اچھے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان دونوں لفظ کو جن اوزان پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اسے سمجھیں۔ پہلا لفظ رحمان کا ہے۔ یہ لفظ فعلان کے وزن پر آیا ہے۔ عربی میں جب کوئی لفظ فعلان کے وزن پر استعمال ہوتا ہے تو اس میں مبالغے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک طریقے سے جوش، ہیجان اور طغیان کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھیں کہ رحمان کے لفظ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی رحمت کا جوش پایا جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اللہ کا بندہ پریشان نہ ہو اور ہچکچائے نہیں کہ مجھ سے اتنی غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے اتنے گناہ ہوئے ہیں، میں کیسے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھاؤں گا۔ تو اس صفتی نام سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جھجک کو اور اس کے تردد کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میری صفتی رحمت سمندر کے ٹھاٹھے مارتے ہیں موجوں کی طرح ہے۔ تو جب بھی میرے دربار میں آؤ گے تم میری رحمت کو بہت وسیع پاؤ گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہم جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ ہے کہ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، کہ اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز پر، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر محیط ہے، تو اپنی رحمت اور علم کے لحاظ سے ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر وسعت رکھتا ہے۔ دوسرا لفظ جو رحیم ہے اس میں جوش کا اور ولولے کا معنی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اس میں دوام کا، استمرار کا اور مسلسل تسلسل کا معنی پایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جب بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے تو اسے پھر یکا و تنہا نہیں چھوڑ دیتی، اس کی رحمت پھر مسلسل اپنے سائے میں لیے رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں بندہ پلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دو اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرتے ہیں اور امید جگاتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اسی لیے قرآن مجید میں جو اللہ کی رحمت سے متعلق آیت ہے اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آیت مجھے زمین و آسمان سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کیا میرے بندوں کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اسی طریقے سے رحمت کے تعلق سے احادیث میں بھی کثرت سے اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں تک کہ کافر بندوں کو اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا علم ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جانے سے نا امید نہ ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ ما قنط من جنتی احد، کہ اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے اور اس رحمت کی کتنی کشادگی ہے اس بات کا علم ہو جائے تو کوئی پھر اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔
تو یوں ہم پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے اور بڑی کشادہ ہے۔ وہ اپنے رحمت کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَرَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب کو لکھا اور اپنے بارے میں بھی لکھا اور اس چیز کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ اس میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ وَرَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ ہم غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ رحیم اور مہربان ہے تو وہ اپنے بندوں پر پھر کتنا مہربان ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی آئے۔ ان قیدیوں میں ایک خاتون تھیں جن کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ بہت پریشان تھیں۔ اچانک وہ دیکھتی ہیں کہ ایک بچہ جو وہیں کہیں ٹہل رہا ہے وہ اس کو اٹھا کر اپنے گود سے لگا لیتی ہیں اور اسے دودھ پلانے لگتی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے انداز میں صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں کہ اترون هذه طارحة بولدها في النار، تمہارا کیا خیال ہے، ذرا بتاؤ یہ عورت جو ابھی ماں کی مامتا سے ماری اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی اور پھر بچہ ملنے پر اس کو دودھ پلانے لگی، کیا تم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہو کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہرگز نہیں، جب تک اس کے بس میں رہے گا وہ آگ میں اس کے جانے سے بچاتی رہے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور کتنی کشادہ ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کرنا چاہیے اور اس سے لو لگانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے اور 100 میں سے 99 اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ پوری زمین میں بھیج دیا اور پھیلا دیا۔ اسی رحم کی وجہ سے، اس رحمت کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین والے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو ہم اس طریقے سے غور کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پھر کتنا مہربان ہو سکتا ہے۔ تو یہ آیت جو الرحمن الرحیم ہے ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بلکہ اس کی رحمت سے پر امید رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان اپنے بندوں پر ہے، وہ جب بندہ اس کی جناب میں آئے گا اسے اپنی آغوش رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سائے رحمت میں جگہ دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔